دوستو یہ ہے 21ویں صدی کی سب سے قیمتی چیز، اتنی قیمتی کہ اس کے سامنے پیسہ، سونا اور ہاں وہ کالا سونا کہ جس کو ہم لوگ تیل کہتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی ساری سپر پاور، ساری بڑی بڑی طاقتیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ریس میں لگی ہوئی ہیں، ایک ایسی ریس کہ جس کا انت حد سے زیادہ بھیانک ہونے والا ہے، کیونکہ معمولی طور پر ایک پتھر ہی نظر آنے والی یہ چیز اس جنگ کا سبب بننے والی ہے کہ جس کی وارننگ ہمیشہ سے ایکسپرٹس دیتے آئے ہیں، مطلب کہ ورلڈ وار 3 کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پتھر کی طرح دکھنے والی اس چیز میں ایسی بھی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی ساری بڑی طاقتیں اس کی خاطر لڑ پڑیں گی اور ایون ورلڈ وار 3 کی کگار پر پہنچ جائیں گی؟ تو اس چیز کا جواب جانیں اس سے پہلے آپ لوگ ذرا یہ جان لیجئے کہ کیا آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے یہ جتنے بھی ٹیکنیکل گیجٹس ہیں، جیسا کہ موبائل، کمپیوٹر، ٹی وی یا پھر جنگی ہتھیار وغیرہ بھی، اس کے علاوہ الیکٹرک وہیکلز وغیرہ، یہ ساری ہی چیزیں جس ایک بیٹری کے ذریعے سے چلتی ہیں، جس بیٹری سے یہ پاور لیتی ہیں، ان ساری بیٹریز کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے؟ تو دوستو وہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ زمین کے نیچے سے نکلنے والا ایک نایاب دھاتو ہوتا ہے کہ جس کو لیتھیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لیتھیم کو آج کے دور میں پوری دنیا میں وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے تیل کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت بڑی ہی تیزی کے ساتھ ایک گولڈ مطلب سونے کی طرح اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل، دنیا کا فیوچر اب AI مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، الیکٹرک وہیکلز مطلب کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں اور ٹرانسپورٹ کا ہے۔ امریکہ پر ہی نظر ڈالیں تو ہر سال وہاں پر الیکٹرک وہیکلز کے یوز میں ایک ریپڈ چینج نظر آ رہا ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ نے تو یہ ٹارگیٹ بھی سیٹ کر لیا ہے کہ 2030 تک امریکہ میں جتنے بھی وہیکلز بکا کریں گے اس میں 50% سے بھی زیادہ الیکٹرک ہوا کریں گے، مطلب کہ بجلی سے چلنے والے۔ تو جیسے جیسے اب دنیا الیکٹرانکس پر ڈیپینڈ ہو رہی ہے ویسے ویسے ریچارجیبل بیٹریز کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جب بیٹریز کی ڈیمانڈ بڑھیں گی تو جس چیز سے بیٹری بنتی ہے مطلب کہ لیتھیم، اس کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اور اس بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ نے ہی دنیا کے سارے طاقتور دیشوں کو ایک ایسی ریس میں جھونک دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد دنیا کے زیادہ سے زیادہ علاقوں میں لیتھیم کو ڈھونڈیں، بالکل ویسے ہی جیسے پچھلی صدی میں ہم نے دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں زیادہ سے زیادہ تیل کو ڈھونڈنے کا جنون دیکھا تھا۔ مگر پھر بھی سوال تو یہ بنتا ہے کہ آخر لیتھیم کو ڈھونڈنے کی یہ ریس ورلڈ وار 3 تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو دوستو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ لیتھیم کوئی اتنا زیادہ ریئر چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں زمین کے نیچے بہت سارے علاقوں میں پایا جاتا ہے، مگر جو سب سے مشکل چیز ہے وہ ہے اس کو زمین سے باہر نکالنا، کیونکہ لیتھیم کو زمین سے باہر نکالنے کا جو پروسیس ہے اس کو بہت ہی زیادہ مشکل اور مہنگا مانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر لیتھیم ریزروز کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر نام آتا ہے آسٹریلیا کا، چلی کا، اس کے بعد بولیویا کا، اور ہاں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے چائنا کا۔ چائنا کے بارے میں آلریڈی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ لگ بھگ دنیا کا 80% لیتھیم پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ الیکٹرک کارز کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز کو دیکھ کر دنیا کے باقی دیشوں میں بھی بڑی ہی تیزی کے ساتھ لیتھیم ریزروز بنانے میں لگا ہوا ہے، جس میں بہت ساری افریقن کنٹریز تو شامل ہی ہیں، مگر پچھلے کچھ وقت سے چائنا کی سب سے زیادہ نظر افغانستان کے لیتھیم ریزروز پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا نے تو افغانستان میں طالبان کی واپسی ہوتے ہی بالکل شروعاتی دور سے ہی ان سے اس ٹاپک پر بات چیت کرنی شروع کر دی تھی، بلکہ چائنا نے جو بالکل شروعاتی دور میں ہی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے انآفیشیلی طالبان کے ساتھ ایک طریقے سے رشتے قائم کیے تھے، اس کے پیچھے جو بہت سارے ریزنز تھے اس میں ایک سب سے بڑا ریزن یہی مانا جاتا ہے کہ کیونکہ چائنا ہر حال میں افغانستان کے لیتھیم کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو کسی اور کے پاس جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ چائنا آج کے دور میں آلریڈی لیتھیم کے پورے مارکیٹ پر جس طریقے سے پکڑ بنا چکا ہے اور اس پکڑ کو اور بھی تیزی کے ساتھ اور بھی زیادہ مضبوط کرتا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2030 تک چائنا ہی دنیا کی 85% بیٹریز بنا رہا ہوگا، جس سے یہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ 2030 تک چائنا واقعی دنیا کی ایک سپر اکانومی ہوگا۔
مگر یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ امریکہ کہ جو اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے، جو سب سے طاقتور دیش ہے اور چائنا کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے، کیا وہ اپنے سب سے بڑے کمپٹیٹر کے ہاتھ میں وہ چیز بڑی ہی آسانی کے ساتھ لگنے دے گا کہ جس کے اوپر دنیا کا فیوچر ڈیپینڈ ہے؟ تو دوستو، اس چیز کا جواب جاننے کے لیے ہم کو تھوڑا سا پیچھے چلنا پڑے گا۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان کے اوپر جو اٹیک کیا تھا، اس کے بارے میں عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ مقصد تھا طالبان کو ختم کرنا، جبکہ کچھ تھیوری یہ بھی کہتی ہیں کہ شاید امریکہ کا مقصد اوپیم حاصل کرنا بھی تھا۔ مگر 2010 میں امریکن ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ کی پبلش ہونے والی رپورٹ تو کچھ اور ہی بیان کرتی ہیں۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ افغانستان کی زمین کے نیچے لگ بھگ $1 ٹریلین کی لیتھیم ریزروز موجود ہیں، کہ جو آسٹریلیا اور چلی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اور 2001 میں امریکہ کے افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی لیتھیم ریزروز تھے، کیونکہ امریکہ کے پاس ریفائنڈ لیتھیم کے صرف 8% کے قریب ہی لیتھیم ریزروز موجود ہیں، جبکہ الیکٹرک کارز کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے اس کو 5 لاکھ میٹرک ٹنز لیتھیم چاہیے ہے۔ وہیں دوسری طرف اس کا سب سے بڑا دشمن یعنی چائنا بس موقع کی تلاش میں تھا، اسی لیے جیسے ہی افغانستان سے امریکہ باہر نکلا، چائنا نے پوری طریقے سے افغانستان پر اپنے پنجے جما لیے۔ شروعاتی دور میں جب امریکہ سمیت پورا ویسٹ طالبان سے بات چیت تک نہیں کر رہا تھا، اسی دور میں چائنا نے نہ صرف انآفیشیلی ایک طریقے سے طالبان کو ریکگنائز کیا، اس سے تمام رشتے بنائے، بات چیت شروع کی، بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے پیکیجز کا اعلان بھی کر ڈالا، اور یہ تمام کام طالبان کے ساتھ چائنا ابھی تک لگاتار کرتا رہا ہے، کیونکہ چائنا کی نظریں افغانستان کے اس وائٹ گولڈ یعنی سفید سونے پر ہے کہ جو بہت جلد ہی دنیا کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں لیتھیم کی، اور ظاہر ہے جب چائنا جیسی ایک بڑی طاقت ایک ایسی چیز پر پورا کنٹرول حاصل کر لے گی کہ جس پر دنیا کا فیوچر کافی حد تک ڈیپینڈ ہے، تو ظاہر ہے شاید سپر پاور کی گدی بھی آٹومیٹکلی چائنا کے ہی پاس آ جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی کی شروعات میں سپر پاور اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے امریکہ نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت مطلب تیل کے اوپر پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ امریکہ کا افغانستان سے نکلنا ایسا تھا کہ مانو امریکہ نے خود بخود فیوچر کی سپر پاور کی سیٹ اپنے ہاتھوں سے چائنا کو دے دی ہے۔ دوستو، آج بڑی ہی تیزی کے ساتھ لیتھیم کی بڑھتی ہوئی قیمت اور اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو دیکھ کر ہی دنیا کے زیادہ تر دیش اس کو ڈھونڈنا، اس کو حاصل کرنا یا پھر اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ الیکٹرک کارز بنانے والی کمپنی مطلب ٹیسلا کے مالک ایلن مسک نے ایک بار کہا تھا کہ جس طرح سے لیتھیم کے پرائس حد سے زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں، اس سے تو محسوس ہوتا ہے کہ مانو بہت جلد ہی لیتھیم کو مائن کرنے کے لیے مطلب زمین سے نکالنے کے لیے بھی ٹیسلا کمپنی کو خود ہی میدان میں آنا پڑے گا۔ تو دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلی ایک صدی میں لڑی گئی جنگوں کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تیل کے ہی ساتھ تھا، کیونکہ وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ مگر جیسا کہ اب ہم جان چکے ہیں کہ آنے والا دور تو بجلی سے چلنے والی چیزوں کا ہے، مطلب بیٹریز کا ہے، تو اسی لیے اب آنے والے دور میں جو جنگیں ہوں گی، جو بڑے بڑے کانفلکٹس ہوں گے، وہ بھی بلیک گولڈ مطلب تیل کے بجائے وائٹ گولڈ کے لیے ہوں گے، آسان بھاشا میں کہوں تو لیتھیم کے لیے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔